حضور مولا علی علیہ السلام وہ اللہ کی عظیم نعمت ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بحر کے نام سے ارشاد فرمایا، مرج البحرین۔ تو جو بحر ہوتا ہے، بحر کی ظاہری وسعت بھی اس کا اندازہ لگانا اور اس کا احاطہ کرنا بھی انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اس بحر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اسرار و رموز کو کوئی سمجھ سکے۔ اسی لیے کوئی جتنا اس ولایت اور عظمت اور فضیلت کے سمندر کی معرفت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بڑا عارف کہلایا۔ حتیٰ کہ حضور مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہمیں سننے کو ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتہ چلے، بہتر جانتے ہیں کہ سلمان ہمیں کیا سمجھتا ہے، تو وہ ابو ذر سلمان کے قتل کا قصد کرے یا اس کے لیے کفر کا قول کرے، تو پتہ چلا اس کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس قول کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر مولا علی علیہ السلام کی ظاہری فضیلتوں سے واقف اور سلمان مولا علی کے باطن سے کچھ واقف۔ اس لیے احباب گرامی جتنا کوئی اس عظیم المرتبت ہستی کو جانتا ہے اتنا ہی وہ عارف ہوتا ہے۔ اور حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی میں کیا بات عرض کروں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت سید علی حمدانی کشمیر کے علاقے میں گزرے ہیں، انہوں نے المودۃ فی القربہ ایک بک لکھی، اس میں وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام تب سے امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہیں کہ جب ابھی آدم علیہ السلام تھے ہی نہیں، تب سے وہ امیر المومنین ہیں۔ تو احباب گرامی وہ ہم انسانوں نے مل کر یہ ٹائٹل ان کے لیے چوز نہیں کیا، بلکہ یہ جناب آدم کی خلقت سے بھی پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امیر المومنین کا لقب عطا کیا گیا۔ تو ان کی عظمت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے۔ حضور مولا کے خطبہ کے اینڈ پہ ایک لفظ لکھا انہوں نے، فرماتے ہیں وَفَازَ عَلِيٌّ بِالْعُلَا، علی بلندیوں پہ فائز ہوا۔ اور پھر انہوں نے ایک مغالطہ بھی دور کیا ساتھ ہی کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ علی بلندیوں پہ فائز ہوا ہے تو شاید یہ علی کی سعادت ہے کہ اس کو بلندی ملی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا وَفَوْزُهَا بِهِ، یہ علی کی سعادت نہیں ہے کہ وہ بلندی پہ پہنچا، یہ بلندیوں کی سعادت ہے کہ انہیں علی ملا، تو اس لیے احباب گرامی اور پھر انہوں نے کہا کہ وَكُلٌّ إِلَىٰ كُلٍّ مُضَاعَفٌ وَمَنْصُوبٌ، فرمایا کیونکہ کل جو ہے وہ اپنے کل کی طرف ہی جاتا ہے، یہ بلندی ہے ہی علی کے قدموں کے لیے، کیونکہ علی نام ہی بلندی کا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میں چونکہ بڑا مختصر لمحات ہیں، یہ جو ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ کوئی ہماری اپنی کاوش و سعی ہے یا یہ کوئی اللہ کی عطا ہے؟ یہ اثر ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ سورہ مبارکہ ابراہیم میں ایک دعا ہمیں ملے گی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جب مکہ مکرمہ میں آباد کیا نا تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے خلیل اللہ علیہ السلام کے، اور انہوں نے یہ دعا مانگی، اس کے الفاظ ہیں کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، توجہ طلب الفاظ ہیں کہ مولا میں اپنی اولاد یہاں بسانے لگا ہوں، دعائے خلیل یہ ہے کہ لوگوں میں سے، لوگوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، انسانوں میں سے۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں یہ چاہتے ہیں کہ یہ سعادت چونکہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہا من الناس، انسانوں میں سے کچھ انسان ہمیشہ جن کا دل میری اولاد کی طرف مائل رہے، یہ بھی میری دعا ہے۔ تو یہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی ہے سلسلہ خانہ کعبہ کو بسانے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہی فیض یہاں بھی ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ عربی میں قلب کا معنی بھی دل ہے، اور افئدتن اس کا معنی بھی یہاں دل ہے، یہاں لوگوں کے دل۔ اس میں فرق کیا ہے؟ جب پڑھا اس کو عربی کو کھول کے تو پتہ چلا فؤاد یا افئدہ گوشت کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو فرائی کیا گیا ہو، بھونا گیا ہو، جو سلامت نہ رہے۔ اس جناب ابراہیم کی دعا پر توجہ کریں کہ مولا جن کے دل ان کی طرف مائل ہونا وہ دل جلے ہوں، وہ عام انسان نہ رہے، وہ دل جلے ہوں۔ پھر ان کی مثال آپ کو کبھی کوئی جناب بوذر و سلمان میسم و کمبر کی صورت میں ملے گی کہ وہ دل، آپ نے لفظ دل جلا تو سنا ہوگا۔ جب میں نے افئدتن پر توجہ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے دعا کی کہ مولا یہ اپنے دل اس قدر ان کے قدموں پہ نچھاور کریں کہ وہ دل ان کی محبت میں جل تو جائیں لیکن ان کو چھوڑ نہ سکیں۔ اس لیے یہ دل علی کا گھر ہے، ذہن نشین رکھیے گا، یہ دل علی کا گھر ہے۔ اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ جو افئدتم من الناس کہا ہے نا، اس سے مراد یہ کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں۔ پتہ چلا انسان کہلوانے کا حقدار ہی اب وہ ٹھہرے گا جن کا دل ان کی طرف مائل ہے۔ اور ویسے بھی لوگ، آپ احباب سادات کرام اور محبان اہل بیت اطہار تشریف فرما ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ جو دل میں اترا ہے نا وہ یا علی ہے یا علی کی اولاد ہے، باقی ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ دیکھیں مشکل وقت ہو نا، جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آئے، تو آپ کہیے ان لوگوں کو یہ جو آج کل عرس مناتے پھرتے ہیں کہ بھئی مصیبت میں کہیں ان کا نام تو زبان سے نکال کے دکھاؤ۔ جب مصیبت آئے گی تو دل سے علی کا ہی نام نکلے، تو جو زبان پہ مصیبت میں آ رہا ہے نا، پتہ چلا وہ دل کی آواز ہے۔ تو جو کہلوانے سے بھی نہیں آتا، پتہ چلا وہ صرف ضد ہے، دل میں نہیں وہ لفظ اترا ہوا۔ تو دل میں اترنے کی خاصیت یا علی کی ہے یا اولاد علی کی ہے، یہ بھی اللہ نے فیض عطا فرمایا۔ اس لیے احباب گرامی ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، یہ جس کو نصیب ہو۔ میں بس بات یہاں ختم کروں گا کہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام میرے محبوب سے جدا نہیں ہے۔ نور بھی ایک ہے، بالکل جدا نہیں ہے، اور ولادت کے وقت بھی بالکل جدا نہیں ہے۔ بچپنا، بلکہ جو بالکل بچپنا ہے، صغر سنی ہے، اس میں حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا سینہ اور علی اس پہ لیٹا ہوا ہے، سینہ رسالت ہے اور علی پاک اس پر آرام فرما رہے ہیں، کبھی بستر رسول ہے۔ اور بچپنا میں آپ فرماتے ہیں کہ خود چبا چبا کے میرے منہ میں ڈال ڈال کے مجھے عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا شاید آپ احباب کے سامنے بھی، کہ جو ہم کھانا مائیں کھلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، وہ کیمیکل کیمیائی تبدیلی کے بعد جسم کا حصہ بنتا ہے، لیکن جو پرندے چوگا دیتے ہیں وہ من و ان وہاں دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو چوگا دیتا ہے، نبی پاک نے ایسے مجھے عطا فرمایا۔ اسی لیے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اے علی یا علی تسمع ما اسمع ترا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں تو بھی وہ دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں تو بھی وہ سنتا ہے، فرق یہ ہے مجھ پر وحی ہوتی ہے تجھ پر الہام، باقی فرق نہیں ہے۔ گلی بچپنے میں بھی اکٹھے ہیں، گلی محلے میں بھی اکٹھے ہیں، بستر پہ اکٹھا ہیں، ہجرت میں، اور آپ دیکھ لیں جنگوں میں ہر جگہ پہ۔ اور میں جہاں یہ جو میرے احباب تشریف فرما ہے، ہمارے صوفیہ کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے، خرقہ خلافت ہے، ہم مانتے یہاں سے، یعنی میں کہوں کہ میرے مرشد ہیں، وہاں سے ہم اس سلسلہ ولایت کو لے کے طریقت کو چلیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کے قدموں تک ہی جاتا ہے نا، وہ چشتیہ ہوں، قادریہ ہوں، سہروردیہ ہوں، جو بھی سلسلہ ہو، تو کسی بھی ولی سے پوچھے کہ علی نے خرقہ خلافت کہاں سے لیا، پتہ چلے گا نبی سے۔